امر بیل۔ تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو عمر؟ ایاز حیدر فون پر درشت لہجے میں کہہ رہے تھے۔ آخر کتنی بار مجھ تک تمہاری شکایات آئیں گی؟ اب تو مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے جب میں تمہارے سینئر سے تمہارے بارے میں بات کرتا ہوں۔ ہر بار میں ان سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں سمجھا دوں گا اور ہر بار تم حماقت کی حد کر دیتے ہو۔ عمر خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ ایاز حیدر نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کو آفس میں فون کیا تھا اور وہ اسے جھڑک رہے تھے۔ معاملہ پھر کرنل حمید والا ہی تھا۔ عمر کے بارے میں ایک بار پھر اوپر شکایت کی گئی تھی اور آئی جی نے ایک بار پھر ایاز حیدر سے بات کی تھی۔ اس بار وہ بے حد ناراض تھے اور انہوں نے ایاز حیدر کو بتا دیا تھا کہ وہ اب زیادہ عرصے تک عمر کی حمایت نہیں کر سکیں گے۔ وہ عمر کی ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے پاس عمر کی ٹرانسفر کے احکامات آئے تھے۔ انہوں نے اس معاملے میں ایک بار پھر عمر سے بات کرنے کے بجائے ایاز حیدر سے بات کرنا ضروری سمجھا اور اب ایاز حیدر اس سے بات کر رہے تھے۔ انکل، وہ شخص اس قدر بدتمیز تھا کہ عمر نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ایاز حیدر نے غصے کے عالم میں اس کی بات کاٹ دی۔ وہ شخص بدتمیز تھا تو تم بڑے تمیز والے ہو، تم مجھ سے بھی بدتر ہو۔ وہ تو صرف بدتمیز تھا، تم تو ڈفر اور ڈل بھی ہو۔ اگر آپ اس سے بات کرتے تو میری طرح آپ کو بھی غصہ آتا ضرور آتا، مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کب، کہاں، کس کے سامنے اپنا غصہ دکھانا ہے اور کس سے غصہ چھپانا ہے۔ تمہاری طرح ہر آدمی کے ساتھ جھگڑا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو بھی ہو انکل، میں کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں کہ کوئی مجھ پر چلائے، اور وہ بھی ایسا شخص جس کو میں جانتا تک نہیں۔ تو برداشت نہ کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا ہے تم نے۔ ٹرانسفر کے آرڈرز آنے والے ہیں تمہارے، آنے دیں، میں چارج نہیں چھوڑوں گا۔ عمر کو تحش آ گیا۔ ٹرانسفر آرڈر کے بجائے تم اپنے لیے سسپینشن آرڈرز چاہتے ہو یا پھر ٹرمینیشن، جو مرضی ہو جائے، میں اس طرح چارج نہیں چھوڑوں گا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو عمر؟ کیوں کسی کے ساتھ بنا کر رکھنا نہیں آتا تمہیں؟ کسی نہ کسی کو تم نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے پریس والا تماشا تھا، اب فوج کے ساتھ جھگڑا مول لے رہے ہو۔ پتہ ہونا چاہیے تمہیں کہ آج کل ہر کام کتنی احتیاط سے کرنا چاہیے، ورنہ تم خود تو ڈوبو گے، ساتھ میں ہمیں ڈبو گے۔ میں جتنی احتیاط کر سکتا تھا کر چکا ہوں، مگر ان لوگوں کو اپنے علاوہ کوئی اچھا اور پاک صاف نہیں لگتا ہے۔ ہم بھی آفیسر ہیں، کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر میرے آفس میں آ جاتے ہیں، مجھ پر چلاتے ہیں۔ اگر وہ کرنل ہے تو اسے بھی میرے رینک کا لحاظ ہونا چاہیے۔ عمر شدید غصے میں تھا۔ اسے پتا ہونا چاہیے کہ مجھ سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ وہ کسی پولیس کانسٹیبل سے بات کر رہا تھا کہ اس طرح اس پر چلاتا، اور وہ بھی اس صورت میں جب غلطی اس کی اپنی تھی۔ اس کا بیٹا ملزم نہیں تھا بلکہ مجرم تھا۔ تمہیں معمولی باتوں پر اتنا مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انکل، مشتعل ہونے کی بات نہیں ہے۔ میں نے کس طرح اس کے بیٹے کی رہائی کے بعد وہاں مشتعل ہجوم کو کنٹرول کیا ہے۔ آپ یہاں موجود ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہجوم کے اشتعال کا۔ وہ لوگ پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دینا چاہتے تھے اور بالکل صحیح کرنا چاہتے تھے۔ ان کی جگہ میں بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ ایک بچہ شراب پی کر گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے ایک آدمی کو مار دیتا ہے، اور اس شخص کے لواحقین کی آنکھوں کے سامنے ایک فون آنے پر اس بچے کو کسی پوچھ گچھ کے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی صرف یہاں ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود میں نے اس ہجوم کے پاس خود جا کر ان سے مذاکرات کیے، پتہ نہیں کتنے جھوٹ بول کر ان کا غصہ ٹھنڈا کیا اور اس آدمی کی لاش کو دفنانے پر مجبور کیا، ورنہ وہ لوگ اسے گورنر ہاؤس کے باہر لا کر رکھ دینا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے ٹرانسفر کے آرڈر آ گئے ہیں۔ اچھا، میں نے تمہاری تقریریں سننے کے لیے تمہیں فون نہیں کیا۔ میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں تمہیں کہ تم کرنل حمید سے مصالحت کرو، اپنے اس مسئلے کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرو۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ عمر کو ان کی بات پر جیسے پتنگے لگ گئے۔ مصالحت اسے مجھ سے کرنی چاہیے یا مجھے اس کے ساتھ؟ اگر اس سارے معاملے میں کسی نے بدتمیزی کی ہے تو وہ میں نہیں، کرنل حمید ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ مصالحت کروں؟ اچھا، فرض کرو کہ کرنل حمید نے ہی تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ یہ اس کی غلطی ہے، وہ اسے ٹھیک کرے، وہ معذرت کرے، اور وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بھی ایسا کبھی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے مجبور کر رہے ہو عمر کہ میں آئی جی سے کہوں کہ تمہیں ٹرانسفر آرڈر نہیں بلکہ سیدھا ٹرمینیشن لیٹر بھجوائیں، بلکہ تمہارے خلاف کوئی انکوائری کروائیں۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے۔ میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم اپنی بکواس میں مصروف ہو۔ ایاز حیدر اس کے جواب پر یک دم بھڑک اٹھے۔
عمر نے اس بار کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی، وہ خاموش رہا۔ تم پورے خاندان میں واحد ہو جس کے لیے مجھے اتنی بار اس طرح کی وضاحتیں اور معذرتیں کرنی پڑ رہی ہیں، ورنہ ہر کوئی بڑی آسانی سے ہر طرح کی سیٹ اپ میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ صرف تم ہو جسے کبھی کسی سے شکایات شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی کسی سے۔ وہ اب بلند آواز میں دھاڑ رہے تھے۔ آخر کب تک میں تمہاری پشت پناہی کرتا رہوں گا؟ کب تک تمہیں بچاتا رہوں گا؟ تمہیں نہ صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے، نہ اپنی اور اپنی فیملی کی عزت کا۔ تمہیں پرواہ تک نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے اپنا کتنا وقت ضائع کر کے تمہیں فون کر رہا ہوں۔ تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں عقل دینے کی؟ جاؤ ڈوبو مائی فٹ۔ انہوں نے دوسری طرف سے بڑے غصے کے ساتھ فون پٹخا۔ عمر بہت دیر تک ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ ایاز حیدر کے اس طرح مشتعل ہونے سے اسے اس بات کا اندازہ تو اچھی طرح ہو گیا تھا کہ اس بار معاملہ خاصا خراب ہے، ورنہ ایاز حیدر اس سے اس طرح بات نہ کرتے۔ وہ واقعی پوری فیملی کے لیے گاڈ فادر کی طرح تھے۔ ہر معاملے میں وہ اپنے خاندان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے تھے، اور کم از کم یہ ایسی چیز نہیں تھی جس نے انہیں کبھی پریشان کیا ہو، جس کی وجہ سے وہ کبھی احساس ندامت کا شکار ہوئے ہوں۔ اور اب اگر وہ عمر کے معاملے پر اس طرح جھنجھلا رہے تھے تو یقیناً اس بار انہیں عمر کا دفاع کرنے میں واقعی کچھ دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ عمر جہانگیر کم از کم اتنا زیرک ضرور تھا کہ اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا، اور وہ اتنا احمق یا جذباتی بھی نہیں تھا کہ اپنی جاب کو اس طرح جذبات میں آ کر گنوا دیتا۔ فون کا ریسیور رکھ کر وہ کچھ دیر تک اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایاز حیدر کا اس کی پشت سے ہاتھ ہٹا لینا اس کے لیے واقعی مہنگا ثابت ہو سکتا تھا، مگر انہیں اس وقت فوری طور پر دوبارہ فون کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ وہ غصے میں دوبارہ اس سے بات کرنا پسند نہ کرتے، مگر اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ایک بار ان سے اس سارے معاملے پر گفتگو کرتا۔ اس نے 1 گھنٹے کے بعد انہیں فون کیا۔ ان کے پی اے نے چند منٹوں کے بعد ایاز حیدر سے اس کا رابطہ کروا دیا تھا۔ جی عمر جہانگیر صاحب، آپ نے کیوں زحمت فرمائی ہے یہ کال کرنے کی؟ ایاز حیدر نے اس کی آواز سنتے ہی تنزن کہا تھا، مگر اس کے باوجود عمر جانتا تھا کہ وہ اس وقت غصے میں نہیں تھے۔ ان کے کال ریسیو کر لینے کا مطلب یہی تھا۔ انکل، آپ کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ عمر نے بڑی سنجیدگی سے کسی تمہید کے بغیر ان سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کرنل حمید سے ملو، اس سے معذرت کرو، پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا تو؟ نہیں کرے گا، میں اس پر بھی کچھ پریشر ڈلواؤں گا۔ بہرحال اس سے ملاقات تو کرو۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مصالحت کی کوشش کرتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ مجھے اس کے بارے میں جلدی انفارم کرنا۔ اور ہاں، یہ علیزہ کے سسرال والوں نے شادی کی تاریخ کو آگے کرنے کی خواہش کا اظہار کیوں کیا ہے؟ تمہارا تو رابطہ ہوگا ان کے ساتھ؟ ایاز حیدر نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ عمر یکدم محتاط ہو گیا۔ میں نیوز پیپر میں نوٹس پڑھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے تو ممی سے کہا ہے کہ انہیں اس طرح نوٹس دینے سے پہلے مجھ سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ وہ عمر کو بتا رہے تھے۔ جنید کے گھر والوں کو پہلے ہی شادی کی تاریخ سوچ سمجھ کر رکھنی چاہیے تھی، بعد میں اس طرح تبدیلی تو بہت نامناسب بات ہے۔ آپ کی گرینی سے بات ہوئی ہے؟ ہاں، بڑی لمبی بات ہوئی ہے۔ میں پریشان ہو گیا تھا نوٹس دیکھ کر، پھر انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ جنید کے گھر والوں نے شادی کے التوا کی درخواست کی تھی۔ تمہیں پتا ہے اس بات کا؟ ہاں، میری جنید سے بات ہوئی تھی، عمر نے گول مول انداز میں کہا۔ پھر ایاز حیدر تقریباً تفصیلات جاننا چاہ رہے تھے۔ یکدم ہی بس کچھ پرابلمز آ گئی تھیں۔ اس کی بہن کو کچھ ہفتوں کے لیے سنگاپور جانا تھا۔ خود اس کے 1-2 پروجیکٹس کی ڈیٹس کا مسئلہ ہونے لگا۔ اس کے کچھ دوسرے رشتہ دار بھی ان دنوں باہر سے نہیں آ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ 1 ماہ کے لیے شادی آگے کر دی جائے۔ نانو نے یقیناً علیزہ کو بچانے کے لیے اس نوٹس کو جنید کے گھر والوں کے سر پر تھوپ دیا تھا۔ یہ خوش قسمتی ہی تھی کہ ایاز حیدر نے سیدھا جنید کے گھر فون کر کے اس کے والدین سے بات نہیں کی تھی، ورنہ اس جھوٹ کا انکشاف ہو جاتا۔ وہ شاید عمر کے معاملے میں الجھے ہونے کی وجہ سے اس طرف اتنا دھیان نہیں دے پائے تھے۔ جنید نے مجھ سے یہ سب کچھ ڈسکس کیا تھا، بلکہ اس نے پوچھا تھا کہ اگر شادی کو آگے کر دیا جائے تو ہماری فیملی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ میں نے گرینی سے بات کی تھی، پھر یہی طے ہوا کہ شادی آگے کر دی جائے۔ اچھا، مگر ممی نے تو مجھ سے کہا ہے کہ انہوں نے اچانک ہی درخواست کی تھی۔ تم نے ان سے اس سلسلے میں بات کی تھی؟ ایاز حیدر نے کہا۔ گرینی کے ذہن میں نہیں رہا ہوگا، اور جہاں تک ریکویسٹ کی بات ہے تو وہ انہوں نے اچانک ہی کی تھی۔
ورنہ پہلے تو وہ بھی تیاریوں میں ہی مصروف تھے۔ عمر نے گول مول بات کی۔ میں آج فون کروں گا ابراہیم کو، اس معاملے پر تھوڑی بہت بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ انکل ابراہیم تو کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، عمر نے بڑی رسانیت سے کہا۔ کل رات میں جنید سے بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا وہاں کسی بینک کی بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے، جنید بھی 2-4 دن تک وہیں جا رہا ہے۔ آپ آنٹی فرحانہ سے بات کر لیں۔ عمر نے آخری جملہ ادا کرتے ہوئے رسک لیا تھا۔ نہیں، ان سے کیا بات کروں گا، ابراہیم کو آنے دو، پھر انہی سے بات کروں گا، حسب توقع ایاز حیدر نے کہا۔ اچھا، پھر تم مجھے کرنل حمید سے اپنی ملاقات کے بارے میں جلد انفارم کرو۔ رسمی الوداعی کلمات کے ساتھ انہوں نے فون رکھ دیا۔ عمر کچھ دیر گہری سوچ میں گم رہا، پھر اس نے اپنے پی اے کو کرنل حمید سے کانٹیکٹ کروانے کا کہا۔ وہ ایک فائل چیک کر رہا تھا جب پی اے نے اسے فون پر اطلاع دی۔ سر، کرنل حمید کا آپریٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان سے کیا بات کرنی ہے، اس سے کہو میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سر، میں نے تو یہی کہا تھا، مگر وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ بات بتائیں۔ اس سے کہو کہ میں اس کو بات نہیں بتا سکتا، وہ کرنل حمید سے میری بات کروائے۔ عمر نے کچھ سختی سے اسے ہدایت دی۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ سر، وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ بات نہیں بتائیں گے وہ کرنل حمید سے آپ کا رابطہ نہیں کروا سکتا۔ عمر کو اندازہ ہو گیا کہ کرنل حمید اسے آپریٹر کے ذریعے زج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے کہو کہ صاحب کرنل حمید سے کوئی ذاتی بات کرنا چاہتے ہیں، عمر نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے بعد پی اے نے ایک بار پھر اس سے رابطہ کیا۔ سر، وہ کہہ رہا ہے کہ کرنل حمید دفتر میں ذاتی باتیں نہیں کرتے، تو پھر اس سے کہو کہ وہ ان کے گھر کا نمبر دے دے۔ پی اے نے کچھ دیر بعد اس سے کہا۔ سر، وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب کے گھر کا نمبر ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس بار پی اے نے کچھ جھجکتے ہوئے اس تک کرنل حمید کے پی اے کے الفاظ پہنچائے تھے۔ بات کراؤ میری اس آپریٹر سے۔ اس بار عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یس سر، پی اے نے مستعدی سے کہا۔ چند منٹوں کے بعد عمر نے دوسری طرف کسی کی آواز سنی۔ ایس پی سٹی عمر جہانگیر بات کر رہا ہوں، کرنل حمید سے بات کرواؤ۔ عمر نے کھردرے لہجے میں کرنل حمید کے پی اے سے کہا۔ سر، وہ ابھی کچھ دیر پہلے آفس سے نکل گئے ہیں۔ اس بار کرنل حمید کے آپریٹر کا لہجہ مؤدب تھا، شاید یہ عمر کے عہدے سے زیادہ اس کے لہجے کا اثر تھا۔ کب واپس آئیں گے؟ عمر نے اسی انداز میں پوچھا۔ سر، یہ نہیں پتا، وہ ٹیم کے ساتھ گئے ہیں، میں کل صبح ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ سر، آپ یہ بتا دیں کہ آپ کس سلسلے میں ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ عمر نے اس کو بات مکمل کرنے نہیں دی۔ یہ جاننا تمہارا پرابلم نہیں ہے، میں ایس پی ہوں، کسی بھی سلسلے میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ اس بار عمر کا لہجہ اتنا کھردرا اور تہکمانہ تھا کہ پی اے نے کچھ ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو سر، پھر آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں، اپوائنٹمنٹ میرا پی اے طے کرے گا تمہارے ساتھ، میں نہیں، عمر نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور پھر اپنے پی اے کو کرنل حمید کے آپریٹر کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد پی اے نے اسے اگلے دن کی اپوائنٹمنٹ کی تفصیل بتا دی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کیا کرو علیزہ، کیا تم نے طے کر رکھا ہے کہ… علیزہ نے غصے کے عالم میں شہلا کی بات کاٹ دی۔ تم میرے سامنے نانوں کے جملے مت دہراؤ، میں تنگ آ چکی ہوں اس طرح کے جملے سن سن کر۔ شہلا ابھی کچھ دیر پہلے ہی علیزہ کے پاس آئی تھی، اس نے بھی اخبار میں وہ نوٹس پڑھ لیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود فون پر علیزہ سے رابطہ نہیں کر سکی، پھر وہ کچھ پریشانی کے عالم میں خود اس کے گھر چلی آئی تھی اور اب وہ علیزہ کو سمجھانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا تم نے سمجھ لیا ہے، شہلا اس کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ آخر اس سارے معاملے میں جنید اور اس کی فیملی کا کیا قصور ہے؟ بلکہ عمر کا بھی کیا قصور ہے؟ اس نے ایسا کون سا غلط کام کر دیا ہے جس پر تم اس طرح ناراض ہو رہی ہو؟ تمہارے خیال میں غلط کام ہی نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو پھر کوئی بھی غلط کام نہیں ہوگا۔ عمر نے کیا کیا؟ اس نے تمہیں جنید سے ملوایا، تم نے خود اس کو پسند کیا اور پھر تمہاری ہی مرضی کے مطابق اس سے تمہاری شادی ہو رہی تھی۔ عمر سے کس نے کہا تھا کہ وہ مجھے جنید سے ملوائے؟ میرے ساتھ اتنی ہمدردی کرنے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ غلط بیانی کر کے اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ کیا میرے اور اس کے درمیان اتنے اچھے تعلقات تھے کہ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو میرے لیے اس طرح پیش کرتا، اور وہ بھی ایسا دوست جو صرف اس کے کہنے پر مجھے اپنے گلے میں لٹکا رہا تھا؟ علیزہ، تم کمال کرتی ہو، جنید تمہیں کیوں گلے میں لٹکائے گا؟ تمہاری طرح اسے بھی ایک لڑکی سے ملوایا گیا، اسے تم پسند آئی اس لیے وہ تم سے شادی کر رہا تھا۔
कोर्टशिप और किसे कहते हैं? हमारी फैमिलीज में इसी तरह लड़के लड़की को आपस में मिलवाया जाता है। मिलवाने वाला कौन है उससे क्या फर्क पड़ता है? अहम चीज तो ये है कि जिससे मिलवाया जा रहा है वो कैसा है। और कम से कम मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि उमर ने तुम्हें किसी गलत आदमी से नहीं मिलवाया। तुम्हारे नजदीक उमर का दोस्त होने के अलावा उसमें कोई खराबी नहीं है, और ये ऐसी खराबी है जो तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को नजर नहीं आएगी। हर चीज इस तरह नहीं है जिस तरह तुम मेरे सामने पेश करने की कोशिश कर रही हो। उमर ने जुनैद को प्रेशराइज किया है मुझसे शादी करने के लिए। ये नामुमकिन है जुनैद। उसने मुझसे खुद कहा है कि उसकी उमर से इतनी गहरी दोस्ती है कि उमर उसे मेरे बजाय किसी और से भी शादी करने के लिए कहता तो वो उसी से शादी कर लेता। अलीजा ने शहला की बात काटते हुए कहा, जुनैद इस तरह का आदमी लगता है तुम्हें कि वो आंखें बंद करके उमर के कहने पर किसी के भी गले में शादी का हार डाल देता? या उसकी फैमिली इस तरह की नजर आती है तुम्हें कि वो किसी भी लड़की को आसानी से कबूल कर लेते? शहला ने उसकी बात के जवाब में कहा, जुनैद जितना मैच्योर और सोबर आदमी है वो किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता था, चाहे ये बात वो अपने मुंह से कहे तब भी। या तुम्हारे साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकेगी तो वो कभी भी तुमसे शादी ना करता। उमर के कहने पर भी वो अपनी फैमिली को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आखिर तुम इस बात को महसूस क्यों नहीं करती? मैं कुछ भी महसूस करना नहीं चाहती। मैं सबसे बाहर निकल चुकी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। हर बेवकूफ आदमी तुम्हारी तरह ही सोचता है। मुसीबत में कदम रखकर ये समझता है कि वो मुसीबत से निकल चुका है। आखिर तुम खतरा देखकर कबूतर की तरह कब तक आंखें बंद करती रहोगी? शहला ने कुछ चिढ़ कर कहा, हर काम सोचे समझे बगैर करती हो तुम। नानो को कितने लोगों के सामने झूठ बोलना और वजाहतें करनी पड़ेंगी, ये सोचा है तुमने? मैं क्यों सोचूं? नानो सोचे इसके बारे में। आखिर उन्होंने भी तो मुझे हर चीज के बारे में अंधेरे में रखा था। शैला कुछ बेबसी के आलम में उसे देखने लगी। तुम्हें वाकई कोई अफसोस, कोई दुख नहीं हो रहा इस रिश्ते को खत्म करके? नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है उसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट को। क्या इतना आसान है तुम्हारे लिए उसे भुलाना? अलीजा कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही। अगर मैं उमर को भुला सकती हूँ तो जुनैद, उसको भुलाना क्या मुश्किल है? उमर से ज्यादा लंबी एसोसिएशन तो किसी के साथ नहीं हो सकती थी मेरी। उसने कुछ देर के बाद कहा, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है अलीजा। शहला ने अजीब से अंदाज में कहा। अलीजा ने दिल ही दिल में एतराफ किया, वाकई कहने और करने में बहुत फर्क होता है। इतने अरसे से तुम जुनैद के घर आ जा रही हो, क्या तुम्हें अपनी वजह से होने वाली उनकी परेशानी का भी कोई एहसास नहीं हो रहा? वो सारी गुफ्तगू में पहली बार उलझकर खामोश रही। उसे अगर इस सारे मामले में किसी से शर्मिंदगी थी तो वो जुनैद के घर वाले ही थे, और कम से कम वो उनके हवाले से अपने आप को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। मेरे पास उनके लिए माजरत के सिवा और कुछ नहीं है। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, वो वाकई ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते जो मैं कर रही हूँ, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता? अलीजा, तुम्हारे पास फिलहाल हर रास्ता मौजूद है। तुम अगर अपने फैसले पर एक बार नजरसानी करो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दूसरों के साथ साथ तुम अपने मामले को भी सुलझा लोगी। मैं किसी मामले को सुलझाना नहीं चाहती, उसने साफ गोई से कहा। हर चीज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है या पहुंचाई जा चुकी है। शहला ने कुछ देर देखते हुए कहा, तुम यही समझ लो, जिंदगी में कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता। हर बार और हर जगह से वापस आया जा सकता है अगर थोड़ी सी अक्लमंदी और दूर अंदेशी का मुजाहिरा किया जाए तो। और ये दोनों हुसूसियात मेरे अंदर नहीं है, ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो, उसने तेज लहजे में कहा। आखिर तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो अलीजा? अलीजा ने एक बार फिर उसकी बात काटी। अब फिर मेरे सामने तकरीर मत करना कि मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, अब क्यों हो गई हूँ वगैरह। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही ये सब जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ, और मुझे अपनी हठधर्मी से कोई परेशानी नहीं है। ये आदत देर से सीखी है, मगर मेरे लिए ये बहुत फायदेमंद है। देर आए दुरुस्त आयत के मुस्ताक, अलीजा ने संजीदगी से कहा। शहला तकरीबन 3 घंटे उसके साथ सर खपाकर अगले दिन फिर आने का कहकर चली गई थी। उमर 10 मिनट की अपॉइंटमेंट का सुनकर खून के घूंट पीकर रह गया। उसने पुलिस सर्विस सिर्फ इस एब्सोल्यूट पावर के लिए ज्वाइन की थी जो किसी पुलिस ऑफिसर के पास होती थी। उसे अब यूं लगने लगा था जैसे उसके पर काटकर आज़ादी दी गई है। हर गुजरता दिन उस एहसास को बढ़ाता जा रहा था, और वो ये एहसास रखने वाला वाहिद ऑफिसर नहीं था। उसे अगर बेजा मुदाखलत बुरी लग रही थी
تو دوسرے آفیسرز کو کرپشن ختم کرنے کے لیے آرمی کا چیک تنگ کر رہا تھا۔ یہ ملک و قوم کی خدمت نہیں تھی جس کے لیے سول سروس میں آتے تھے، یہ 2 سے 4 اور 4 سے 8 بنانے کا فارمولا تھا جس کو سیکھنے کے لیے لوگ اس میدان میں کودتے تھے، یا پھر کچھ وہ اتھارٹی اس طرف کھینچ لاتی تھی جو کسی بھی آفیسر کے پاس موجود ہوتی تھی، اور آرمی بیوروکریسی سے یہی دونوں چیزیں کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اب بعض دفعہ اسے فورن سروس سے پولیس سروس میں آنے کے فیصلے پر افسوس ہوتا، اور بعض دفعہ سول سروس میں سرے سے آنے پر۔ اگر دوسروں کے ہاتھ کٹ پتلیاں بن کر ہی ناچنا تھا تو پھر تو پوری دنیا پڑی تھی، کہیں بھی جا سکتا تھا، کہیں بھی کریئر بنا سکتا تھا، آخر پاکستان ہی کیوں؟ وہ اکثر سوچتا اور اپنے فرینڈز اور کولیگ سے ڈسکس کرتا رہتا۔ اس ڈسکشن میں حصہ لینے والا وہ واحد نہیں تھا، وہاں ہر دوسرے بندے کے پاس یہی مسائل تھے۔ پاور شیئرنگ آرمی اور بیوروکریسی دونوں کے لیے جیسے گالی کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ آرمی کے بعد اگر ملک میں کوئی دوسرا آرگنائز اسٹرکچر تھا تو وہ بیوروکریسی کا ہی تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے حربوں، ہتھ کنڈوں اور چالوں سے بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو مات دینے میں ناکام رہتا تھا۔ دوسرے کے پاس پہلے ہی ہر چیز کا توڑ موجود ہوتا تھا، دونوں طرف بہترین خوشامدی اور بہترین درباری موجود تھے، اور دونوں طرف ذہین ترین احمقوں کی بھی بڑی تعداد تھی۔ اس بار پہلی بار آرمی نے سول سیٹ اپ پر کاری ضرب لگائی تھی، اور پہلی بار بیوروکریسی کو واقعی اپنی پاور خطرے میں محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ نے محاذ ارائی کا راستہ اختیار کیا تھا، کچھ نے بغیر کسی حجت کے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عمر پہلی ٹائپ میں شامل تھا، اور دوسری ٹائپ میں شامل ہونے کی تمام کوششوں کے باوجود اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اگلے دن 10:30 ہونے والی اپوائنٹمنٹ سے 5 منٹ پہلے ہی کرنل حمید کے آفس پہنچ گیا۔ یہ ایک حفاظتی قدم تھا جو تاخیر کی صورت میں کرنل حمید کی طرف اپوائنٹمنٹ کینسل نہ ہونے سے بچنے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ کرنل حمید اسے آفس میں نہیں ملا، اس کا پیغام ملا۔ اس نے عمر کی اپوائنٹمنٹ کینسل کروا دی تھی کیونکہ بقول پی اے صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہیں۔ یہ تمہارے صاحب کو پہلے پتا ہونا چاہیے تھا، عمر نے ناراضی کے عالم میں پی اے سے کہا۔ اگر انہوں نے اپوائنٹمنٹ طے کی تھی تو انہیں ملنا چاہیے تھا۔ اپوائنٹمنٹ تو سر میں نے طے کی تھی، کرنل صاحب نے تو نہیں کی تھی، وہ بھی آپ نے زبردستی اپوائنٹمنٹ طے کروائی تھی۔ پی اے اب بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ تیزی سے کہہ رہا تھا۔ شاید اسے عمر کے لیے کرنل حمید سے خاص ہدایت ملی تھی۔ عمر کو اس کے سامنے بے پناہ ہتک کا احساس ہوا۔ وہ آپ کے لیے پیغام دے کر گئے ہیں کہ آپ چاہیں تو فون پر اپنی بات کہہ سکتے ہیں، پی اے نے اس سے کہا۔ عمر اس کے پیغام کے جواب میں کچھ بھی کہنے کے بجائے وہاں سے نکل آیا۔ اپنے آفس واپس آنے کے بعد اس نے ایاز حیدر کو فون کیا اور انہیں اس تمام معاملے کی تفصیلات بتا دی کہ یہ آدمی مصالحت نہیں چاہتا۔ اس نے تفصیلات بتانے کے بعد کہا، یہ آدمی صرف میری بے عزتی کرنا چاہتا ہے، صرف مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ تقریباً پھٹ پڑا، اور اب تو میں دوبارہ کبھی اس کی شکل تک دیکھنے نہیں جاؤں گا۔ ایاز حیدر کچھ دیر خاموشی سے اسے بولتا سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا، عمر میں چاہتا ہوں تم چند ماہ کی چھٹی پر چلے جاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ ہاں، تم چند ماہ کی چھٹی پر چلے جاؤ، نہ تم یہاں رہو گے نہ یہ مسئلے پیدا ہوں گے۔ مگر میں کیوں چھٹی پر چلا جاؤں؟ اس سے میرا کریئر؟ ایاز حیدر نے اس کی بات کاٹی۔ کریئر کی تم فکر مت کرو، میں ہوں اس کو دیکھنے کے لیے۔ تم بس چند ماہ کی چھٹی پر چلے جاؤ۔ میں اس طرح اپنی جاب چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ تم نہیں جاؤ گے تو پھر تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ آپ نے کہا تھا میری ٹرانسفر کر رہے ہیں، عمر نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں کر رہے ہیں، تمہاری خدمات وفاقی حکومت کو واپس کر رہے ہیں، اور وہاں سے تم بھیجے جاؤ گے بلوچستان۔ کوئٹہ تم کو نہیں ملے گا، اور کون سا اور کیسا شہر مل سکتا ہے اس کا اندازہ تمہیں اچھی طرح ہوگا۔ عمر کا دل ڈوب گیا۔ وہ بلوچستان یا سرحد بھجوائے جانے کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم چھٹی پر چلے جاؤ؟ کم از کم چھٹی کے بعد تم کسی بہتر پوسٹنگ کی امید تو رکھ سکتے ہو۔ انکل، میں 2-4 ماہ کی چھٹی نہیں چاہتا۔ عمر یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے 2 سال کی چھٹی چاہیے، ایکس پاکستان لیو۔ کس لیے؟ بس میں واقعی یہ سب سے تنگ آ چکا ہوں۔ اگر چھٹی پر ہی جانا ہے تو لمبی چھٹی پر کیوں نہیں؟ تم کرنا کیا چاہتے ہو اتنی لمبی چھٹی کا؟ میں کچھ عرصے سے سوچ رہا تھا کہ واپس جا کر اپنی اسٹڈیز کو دوبارہ شروع کروں، MBA کر لوں۔
اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ 2 سال ضائع ہوں گے تمہارے، ایاز حیدر نے اسے بتایا۔ ہونے دیں، ابھی بھی تو مجھے یوں ہی لگتا ہے جیسے میں وقت ضائع کر رہا ہوں، عمر نے تلخی سے کہا۔ میں اس طرح اپنی ٹینیور پوری ہونے سے پہلے کہیں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اب اگر یہ مجھے زبردستی ٹرانسفر کر ہی دینا چاہتے ہیں تو بہتر ہے میں لمبی چھٹی پر چلا جاؤں۔ تم اب ایک بار پھر جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو، جاب میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ایاز حیدر نے اس بار بہت نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری جاب میں صرف نیچ ہے، اونچ ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی، عمر نے تلخی سے ہنس کر کہا۔ فورن سروس میں بھی تم اسی طرح منہ اٹھا کر بھاگ گئے تھے۔ انکل، آپ جانتے ہیں میں فورن سروس میں کس کی وجہ سے بھاگا تھا؟ پاپا کی وجہ سے، ورنہ میں وہاں بڑا خوش تھا، عمر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور یہاں پر تم آرمی کی وجہ سے بھاگ رہے ہو، ایاز حیدر نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہر جگہ تم کسی نہ کسی کی وجہ سے بھاگتے رہو گے تو کام کیسے چلے گا؟ کریئر ایسے نہیں بنتا بیٹا، بڑے جھٹکے سہنے پڑتے ہیں، میں نہیں سہ سکتا، اور کم از کم اب تو نہیں۔ فی الحال تو ہر لحاظ سے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ تم اتنی جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو، اچھی طرح اس بارے میں سوچ لو، ایاز حیدر نے کہا۔ انکل، میں بہت اچھی طرح اس کے بارے میں سوچ چکا ہوں، میں نے آپ کو بتایا ہے میں پچھلے کچھ عرصے سے صرف اسی کے بارے میں ہی سوچتا آ رہا ہوں، آپ پلیز اس سلسلے میں میری مدد کریں، اس نے قطعیت سے کہا۔ جب MBA کر لو گے اس کے بعد پھر کیا کرو گے؟ پتہ نہیں، ابھی تو میں صرف یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں جہانگیر سے اس سلسلے میں بات کروں گا، تم ابھی سارے معاملے کے بارے میں ایک بار پھر سوچو، انہوں نے اسے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ مجھے چھٹی دلوا سکتے ہیں یا نہیں؟ عمر نے ان کی بات کے جواب میں سوال کیا۔ دیکھو عمر، فی الحال تو تمہارے لیے صرف 2-4 ماہ کی چھٹی پر جانا بہتر ہے، اس کے بعد کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد تم اپنی چھٹی بڑھوا لینا، کیونکہ ابھی فوری طور پر تم پر کوئی بھی اتنی مہربانی نہیں کرے گا کہ فوراً تمہیں 2 سال کی چھٹی دے دے۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارا سروس ریکارڈ خاصا خراب ہو چکا ہے، اس لیے پہلے میں تمہاری 4 ماہ کی چھٹی منظور کرواتا ہوں، بعد میں اسے دیکھیں گے، ایاز حیدر نے اسے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ فی الحال مجھے 4 ماہ کی چھٹی پر بھجوا دیں، عمر ان کی بات مان گیا۔ میں فوری طور پر اپنی چھٹی کی منظوری چاہتا ہوں، IG تم سے اتنا ناخوش ہے کہ وہ بڑی خوشی سے تمہیں چھٹی پر بھجوائے گا، تم کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایاز حیدر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ بلکہ وہ تم سے اتنا بیزار ہے تو وہ تمہاری اس چھٹی کو کبھی ختم نہیں ہونے دے۔ وہ خود کون سا بڑا اچھا آدمی ہے، تاریخ میں اس سے زیادہ نکما اور بزدل IG آج تک اپوائنٹ نہیں ہوا، عمر نے بڑی بے باکی سے تبصرہ کیا۔ کچھ احتیاط کرو، اگر تمہاری لائن انڈر آبزرویشن ہوئی تو ایسے تبصروں کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کا دوست نہ ہوتا تو میں یہ جملہ اس کے منہ پر اس کے آفس میں کہہ کر آتا، میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں، عمر نے بے خوفی سے کہا۔ تم کتنے بہادر ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں، فی الحال فون بند کر رہا ہوں، کال خاصی لمبی ہو گئی ہے، تم اب اپنا سامان پیک کرنا شروع کروا دو، میں چند دنوں تک تمہاری چھٹی کے بارے میں آرڈر تم تک بھجوا دوں گا، ایاز حیدر نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ فون کا ریسیور رکھ کر عمر نے بے اختیار سر کو جھٹکا، اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ بہت دیر تک اپنی کن پٹیوں کو مسلتا رہا۔ جنید کے پیرنٹس آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، سمینہ نے اس کے کمرے میں آ کر اسے اطلاع دی۔ میں ان سے ملنا نہیں چاہتی، آپ معذرت کر لیں، کوئی ایکسکیوز دے دیں، علیزہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ ان سے یہی کہہ دیتی ہوں کہ تم ان سے ملنا نہیں چاہتی، سمینہ نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ علیزہ خاموش رہی، اس سارے معاملے میں وہ اگر کسی سے واقعی شرمندہ تھی تو وہ جنید کی فیملی اور خاص طور پر اس کے والدین ہی تھے۔ اس نے سمینہ سے کچھ نہیں کہا، وہ کمرے سے نکل گئی۔ علیزہ نے کتاب کو ایک طرف رکھ دیا، وہ پہلے بھی کچھ پڑھ نہیں پا رہی تھی اور اب اس کا جی کچھ اور اچاٹ ہو گیا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ اسٹیریو کی طرف گئی اور اس نے کیسٹ لگا لیا۔ کچھ دیر وہ کمرے میں ٹہلتی ہوئی میوزک سنتی رہی، پھر یکدم اس نے اسٹیریو کو بھی آف کر دیا۔ صرف 2 دن پہلے سب کچھ نارمل تھا، سب کچھ، اور اب سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ اب ایک عجیب سے اضطراب کا شکار ہو رہی تھی، بار بار وہ اپنے ذہن سے جنید، اس کے گھر والوں اور اس کے گھر کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی اور بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ یس کم ان، اس نے رک کر دروازے کی طرف دیکھا۔
دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والی نانو اور جنید کی امی تھیں۔ علیزہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ جنید کی امی نانو کے ساتھ یوں اچانک کمرے میں آ جائیں گی۔ اس سے بہتر تھا وہ ان سے ملنے کے لیے خود باہر چلی جاتی۔ علیزہ مسز ابراہیم تم سے ملنا چاہ رہی تھی، میں انہیں یہاں لے آئی، نانو نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ بیٹھے مسز ابراہیم، میں چائے یہیں بھجوا دیتی ہوں، آپ علیزہ کے ساتھ چائے پئیں۔ نانو نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے جنید کی امی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئیں۔ آپ بیٹھیں پلیز، علیزہ نے قدرے حق لاتے ہوئے جنید کی امی سے کہا۔ اسے اندازہ تھا اس وقت اس کے چہرے پر کتنے رنگ آ رہے ہوں گے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم بھی بیٹھو، جنید کی امی نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جنید نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، انہوں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ علیزہ انہیں دیکھنے لگی۔ عمر کو ہمارے گھر آتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ جنید اور اس کی دوستی بہت پرانی ہے۔ پرانی دوستیوں میں بہت زیادہ جذبات اور احساسات انوالو ہو جاتے ہیں، اٹیچمنٹ بہت گہری ہو جاتی ہے، اور عمر تو ہمارے لیے ہمارے گھر کے ایک فرد جیسا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تم اسے کیوں اتنا ناپسند کرتی ہو۔ یقیناً تمہارے پاس بھی اسے ناپسند کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پاس اسے پسند کرنے کی وجوہات ہیں۔ مگر عمر کو تمہارے اور جنید کے درمیان مسئلہ نہیں بننا چاہیے۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکی۔ جنید تم سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت عمر کی وجہ سے نہیں ہے۔ علیزہ تم ابھی ہمارے گھر نہیں آئی ہو، لیکن تم پچھلے 1 سال سے ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہو۔ ہم سب کو بہت عادت ہو گئی ہے تمہاری۔ یہ شادی نہ ہونے سے صرف جنید متاثر نہیں ہوگا، ہم سب متاثر ہوں گے، اور تم بھی متاثر ہوگی۔ تمہیں جنید سے ناراضی کا حق ہے، لیکن اس ناراضی میں کم از کم تمہیں تو جنید جیسی کوئی احمقانہ حرکت یا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ہم سب نے ہی تم سے عمر کے بارے میں چھپایا، مگر یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم تمہیں دھوکہ دینا چاہتے تھے، یہ صرف اس لیے تھا کیونکہ ہم لوگ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ عمر تو جنید کا صرف دوست ہے، مگر تم تو ہماری فیملی کا حصہ بن جاؤ گی۔ ہمارے لیے کس کی اہمیت زیادہ ہے تم اندازہ کر سکتی ہو۔ جنید کے لیے کس کی اہمیت زیادہ ہے یہ بھی تم جان سکتی ہو۔ تمہیں اگر یہ ناپسند ہے کہ عمر ہمارے گھر آئے تو میں عمر کو منع کر دوں گی، وہ گھر نہیں آئے گا، مگر جہاں تک جنید اور عمر کی دوستی کا تعلق ہے اس کو رہنے دو۔ علیزہ، ان کے اس تعلق سے تمہاری اور جنید کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں، مگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح رشتوں کو ختم کرنا، کم از کم میں تم سے اس بات کی توقع نہیں کرتی۔ علیزہ، ہم سب بہت پریشان ہیں، نہ صرف ہم بلکہ جنید بھی۔ میں چاہتی ہوں کچھ بھی ختم نہ ہو، سب کچھ ویسا ہی رہے۔ جنید میرے ساتھ آیا ہوا ہے اور تم سے معذرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ علیزہ بالکل لاجواب تھی۔ وہ جنید کے گھر والوں کا سامنا کرتی، کجا یہ کہ ان سے بات کرتی، مگر جنید کی امی اس طرح اچانک اس کے پاس آ گئی تھی کہ وہ اپنی مدافعت کے لیے ان سے کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ ہماری زندگی ہمیشہ سے بڑی اسموتھ رہی ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس طرح اچانک ہماری زندگی میں کوئی کرائسس آئے گا، وہ ایک بار پھر کہنے لگی۔ علیزہ کے اعصاب کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ایک دم اسے اپنی ہر دلیل بیکار اور اپنا اقدام بچکانا لگنے لگا تھا۔ اس لیے ہم تو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم کیا کریں۔ ابھی بہت زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، مگر کچھ دنوں میں نہیں علیزہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری فیملی کے ساتھ اتنی وابستگی تو ہے کہ تم ہماری فیلنگز کو سمجھ سکو، اس شرمندگی اور بے عزتی کا اندازہ کر سکو جس کا سامنا میری فیملی کو کرنا پڑے گا، اور صرف میری نہیں تمہاری فیملی کو بھی۔ میں حیران ہوں کہ اتنی چھوٹی سی بات پر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کیا تم نے اس کے نتائج کے بارے میں سوچا تھا؟ علیزہ ان کے احساسات اور ذہنی کیفیات کو سمجھ رہی تھی۔ وہ یقیناً بہت زیادہ پریشان تھی۔ علیزہ کے پاس ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ جنید کی امی بہت دیر تک اسے سمجھاتی رہی تھی، اور شاید
اس کی یہ مسلسل خاموشی انہیں حوصلہ افزا لگی تھی۔ وہ بہت دیر کے بعد اگلے دن دوبارہ آنے کا کہہ کر رخصت ہوئی۔ جنید کی امی کو اگر اس کی خاموشی اس کا ہتھیار ڈال دینا لگا تھا تو واقعی ایسا ہی تھا۔ جن باتوں پر اسے پہلے سوچنا چاہیے تھا وہ ان کے بارے میں اب سوچ رہی تھی۔ اشتعال اور جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے کے مضمرات اب پہلی بار اس کے سامنے آ رہے تھے۔ یہ یقیناً جنید کی امی کی گفتگو کا نتیجہ نہیں تھا، اگرچہ ان کی گفتگو نے اس کی کنفیوژن اور پچھتاوے میں اضافہ کیا تھا، مگر وہ اس پچھتاوے کا موجب نہیں تھی۔ اسے ہر ایک سے اسی رد عمل کی توقع تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود اس قدر شرمندگی اور ندامت محسوس کرے گی۔ اگر دوسروں کو میری پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی دوسروں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس نے وہ نوٹس شائع کروانے سے پہلے سوچا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ دوسروں کی پرواہ کرنے کے لیے مجبور ہے۔ کم از کم وہ ہر شخص کو ناراض کر کے خوش رہنے والے لوگوں میں شامل ہونے کی صلاحیت یا اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ اور جنید کیا واقعی اس کے لیے کوئی احساسات رکھتی تھی؟ اس شخص کے لیے جسے وہ چند ہفتوں میں اپنے ہم سفر کے طور پر دیکھ رہی تھی، جس کے ساتھ وہ پچھلے 1 سال سے منسوب تھی، جس کے ساتھ وہ مستقبل کو پلان کرتی پھر رہی تھی۔ وہ بار بار خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جنید کو اس سے محبت نہیں ہے، اس سے شادی صرف عمر کی خواہش کا احترام تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ دوسری طرف جو کچھ بھی تھا کم از کم اس کے لیے جنید کوئی عام شخص نہیں رہا تھا۔ وہ اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ اس کا غصہ اور اشتعال ختم ہو رہے تھے۔ اگلے 2-3 دن جنید کے گھر والے آتے رہے۔ جنید بار بار فون کرتا رہا، نانو اسے سمجھاتی رہی، سمینہ اپنی مجبوریاں اسے بتاتی رہی۔ سکندر نے کراچی سے لاہور آ کر اس سارے معاملے پر اس سے بات کی۔ اس نے چوتھے دن ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے اعتراف کیا تھا وہ پریشر کے سامنے نہیں ٹک سکتی تھی، وہ مضبوط نہیں تھی۔ اگر وہ ایسی کوشش کر بھی لیتی تو بھی کیا وہ جنید اور اس کی فیملی کے بغیر رہ سکتی تھی؟ وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ انہیں بھول نہیں سکتی تھی، وہ انہیں کاٹ کر اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ نانو نے اس کے فیصلے پر سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کے لیے اس فیصلے سے سب سے زیادہ مسائل کا سامنا انہیں ہی کرنا پڑتا تھا۔ وہ خوش تھی کہ وہ بچ گئی۔ میں نہیں جانتا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، جنید نے فون پر اس سے کہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، علیزہ نے جواباً کہا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، میں جانتی ہوں، اس نے مختصراً کہا۔ Last few days were a nightmare. I'm happy I'm out of it. وہ اس کے لہجے سے اس کے سکون اور اطمینان کا اندازہ کر سکتی تھی۔ جنید، آپ نے ایک حقیقت مجھے بتا دی، ایک مجھے آپ کو بتانی ہے۔ کیا ہم کل مل سکتے ہیں؟ علیزہ نے کہا۔ کل نہیں، کل میں مصروف ہوں گا۔ جنید کو یاد تھا کل عمر لاہور آ رہا تھا اور اسے عمر کے ساتھ ہونا تھا۔ پرسوں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرسوں ملتے ہیں۔ عمر اور جنید ریسٹوران میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ پھر شادی کی نئی ڈیٹ کب طے ہو رہی ہے؟ عمر نے کانٹے سے مچھلی کے ایک ٹکڑے کو منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پرسوں بابا جا رہے ہیں امی کے ساتھ، اس نے سلاد کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے پرانی والی ڈیٹ ہی دوبارہ رکھ دیں، ابھی بھی 10 دن تو ہیں، ایک نوٹس اور دینا پڑے گا، جنید نے کہا۔ نہیں یار، ڈیٹ چینج کرو، اس طرح تو ہم لوگ بڑے مشکوک ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں پہلے کیوں شادی کینسل کر رہے تھے اور اب کیوں دوبارہ اسی ڈیٹ پر کر رہے ہیں۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ لڑکی نے کوئی مسئلہ کھڑا کیا ہے، عمر ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ تو مسئلہ کھڑا تو لڑکی نے ہی کیا تھا، جنید نے کہا۔ نہیں، جو بھی تھا ہم لڑکی والے ہیں، ہماری پوزیشن خراب ہوگی، عمر نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس سارے معاملے میں لڑکی والوں کا رول تو ہمارا ہی رہا ہے، تم لوگوں کو کیا پریشانی ہوئی ہے؟ سب کچھ تو ہمیں ہی کرنا پڑا ہے، منت سماجت، صفائیاں، وضاحتیں اور کیا کیا کچھ۔ عمر نے مچھلی کھاتے کھاتے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ You deserved it، کیونکہ کیا دھرا تو تمہارا ہی تھا، اس نے سنجیدگی سے جنید سے کہا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کو میرے، جنید نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم چور ہو، ڈاکو ہو، کیا ہو کہ میں تمہارے ساتھ اپنے تعلق کو اس سے چھپاتا؟ میں پولیس والا ہوں
اور وہ مجھے ان دونوں سے زیادہ برا سمجھتی ہے۔ عمر ہنستے ہوئے دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر کسی شخص سے محبت ہو تو اس سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ عمر نے کھانا کھاتے ہوئے بے اختیار کہکہا لگایا۔ جنید اس کے کہکہے پر کچھ جھیپ گیا۔ اس سے زیادہ کھسا پیٹا جملہ تم اس موقع پر نہیں بول سکتے تھے؟ یہ کہاں سے پڑھ لیا ہے تم نے؟ جس سے محبت ہو اس سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اب بھی اس کے فکرے پر محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے پڑھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ تو آپ نے غلط سنا ہے جنید ابراہیم صاحب، ایسے تو غاروں کے زمانے کا انسان بھی نہیں کرتا ہوگا، اور آپ بیٹھے ہیں ایک جدید دور میں۔ زمانہ بدلا ہے، تعلق، احساسات اور جذبات تو نہیں بدلے۔ یہ بھی تمہاری ذاتی رائے ہے۔ مشینی دور کے انسان کے جذبات بھی بدل چکے ہیں۔ جو بھی ہے اس کو مجھ سے وابستہ لوگوں کی پرواہ کرنی چاہیے، اور تم مجھ سے وابستہ ہو۔ او بھائی، کیوں کرنی چاہیے؟ کیا تم ایسا کیا کرتے ہو؟ میں ان تمام لوگوں سے محبت کرتا ہوں جن سے وہ کرتی ہے۔ اچھا، تو پھر تمہیں ان تمام لوگوں سے نفرت بھی ہونی چاہیے جن سے وہ کرتی ہے؟ جنید لاجواب ہو گیا۔ عمر ایک بار پھر اطمینان سے مچھلی کھانے میں مصروف تھا۔ آسمان اپنی جگہ چھوڑ دے گا، زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، مگر مجھے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ تم علیزہ کے خلاف کچھ کہو گے، اور اس کے خلاف میری حمایت کرنا تو ویسے ہی ایک خواب ہے۔ جنید نے اپنی پلیٹ میں پڑا ہوا چمچ اٹھاتے ہوئے کہا۔ عمر اس کی بات پر مسکرایا۔ درست، تم یہ کوشش کر کیوں رہے ہو؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری فیملی کا سلوگن ہے "We are always right"، اور اپنی فیملی کے ایک ممبر کے خلاف اس طرح ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر میں باتیں کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنید نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف ایک گہرا سانس لے کر اپنی پلیٹ میں کچھ سوس اور ڈالی۔ عمر مسکرانے لگا۔ تمہاری یہ کزن، جنید نے کچھ کہنا چاہا، عمر نے بھویں اچکاتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میری کزن؟ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے؟ عمر نے تصحیح کی۔ اوکے، مائی برائڈ ٹو بی، جنید نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ کہ اسی طرح بعد میں کرے گی تو میں کیا کروں گا؟ بعد میں کیا کرے گی؟ کم آن جنید، تم لوگوں کے درمیان واحد مسئلہ میں ہوں۔ میں یہاں ہوں گا نہیں تو تم لوگوں کا جھگڑا کس چیز پر ہونا ہے؟ تم کہیں اس لیے تو باہر نہیں جا رہے؟ جنید نے اچانک پوچھا۔ ورنہ اس طرح چھٹی پر جانے کا تمہارا ارادہ پہلے تو نہیں تھا۔ کس قدر ذہین آدمی ہو تم، عمر نے اسے سراہا۔ میں تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ تم اتنی جلدی یہ سب جان جاؤ گے۔ اس کی نظروں میں اب جنید کے لیے مضاحکہ اڑاتی ہوئی ستائش تھی۔ جنید بے اختیار کچھ شرمندہ ہوا۔ میرا دماغ خراب ہے کہ میں تم دونوں کی خاطر باہر چلا جاؤں گا۔ اس بار عمر نے بدلے ہوئے لہجے میں تیز اور بلند آواز کے ساتھ کہا۔ میری ACR دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں کس طرح گردن تک پھنسا ہوا ہوں، اور تم یہاں بیٹھے احمقوں کی طرح اندازے لگا رہے ہو۔ مجھے ایسے ہی خیال آیا، جنید نے قدرے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ تم ایسے خیالات سے اپنے دماغ کو خالی رکھا کرو۔ عمر سلاد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ علیزہ ایک اچھی بیوی اور محبت کرنے والی ماں ثابت ہوگی۔ جنید اس کے تبصرے پر مسکرایا۔ I don't doubt that۔ تو پھر آخر پرابلم ہی کیا ہے؟ ویسے بھی اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو پھر اس طرح کی بے عزتی برداشت کرنے کا عادی ہونا چاہیے۔ عمر بات کرتے کرتے پھر اس کا مذاق اڑانے لگا۔ جس سے بھی شادی کرو گے فرما برداری اور غلامی کی زندگی ہی گزارو گے۔ یہ شادی کی ایک پری ریکوزٹ ہے جو ہر مرد کو پوری کرنی ہوتی ہے۔ کم از کم میں نے کوئی ایسا شوہر نہیں دیکھا جس میں فرما برداری کی خوبی نہ پائی جاتی ہو۔ تمہیں بہت تجربہ ہے ان تمام معاملات کا، جنید نے کچھ چھپتے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں، بہت زیادہ تجربہ ہے مجھے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے حاصل کیا ہے۔ آج میں دوپہر کو عباس کے ساتھ تھا، وہ اپنا گھر بنوا رہا ہے۔ بیچارے نے اپنے بیڈ روم کی کلر اسکیم اپنی مرضی کی رکھی۔ تانیہ آج اچانک دیکھنے چلی گئی۔ ہم دونوں لنچ کر رہے تھے جب وہ واپس گھر آئی، اور اس نے وہ بے عزتی کی عباس کی کہ اس کی طبیعت صاف ہو گئی۔ بیچارے نے اسی وقت فون کر کے کلر اسکیم بدلوانے کا کہا۔ وہ بے حد محظوظ ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہیں شرم آنی چاہیے عمر، تم مذاق اڑا رہے ہو اپنے کزن کا۔ جنید نے کچھ افسوس سے کہا۔ مجھے کیوں شرم آنی چاہیے؟ میں تو بڑے اطمینان سے لنچ کرتا رہا اور عباس کی وضاحتیں اور معذرتیں سنتا رہا۔ یہ وہ عباس تھا جو اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتا تھا۔ کوئی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کر لیتا تو ہنگامہ کھڑا کر دیتا، اور اب جب تانیہ کو غصہ آتا ہے تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے، سویٹ ہارٹ، ڈارلنگ، ہنی۔ وہ اب کھلکھلا رہا تھا۔
پلیز آہستہ، ملازم سن رہے ہیں. یہ دیکھو عمر آیا ہوا ہے، وہ کیا کہے گا. میں نے تانیہ سے کہا کہ بالکل فکر نہ کرو، نہ ملازم سن رہے ہیں نہ ہی میں کچھ کہوں گا، تم اطمینان سے یہ سلسلہ جاری رکھو. اس بار جنید اس کی بات پر ہنس پڑا. تم بھی بڑے ہی کمینے انسان ہو، تماشا دیکھتے ہو دوسروں کا. مجھے ان دونوں کاموں کی خاص تربیت دی گئی ہے. سول سروس اور پولیس میں کمینگی اور تماشا دیکھنے کی اضافی صلاحیت کی وجہ سے ہی شمولیت اختیار کی تھی میں نے. یہ صلاحیت نہ ہوتی تب بھی اتنا عرصہ پولیس میں رہ کر خود ہی آ جاتی. عمر مینیو کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا. وہ شاید کچھ اور منگوانے کا سوچ رہا تھا. تم شادی کرو گے تو میں دیکھوں گا تم کتنے 30 مار خان ثابت ہوتے ہو. تم بھی اسی طرح کی فرما برداری دکھا رہے ہوگے جس پر دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہو. میں اسی لیے شادی کر ہی نہیں رہا ہوں. زندگی آزاد ہی گزارنی چاہیے، پابندیوں کے بغیر. اس نے ویٹر کو بلا کر ایک اور ڈش کا آرڈر دیتے ہوئے کہا. اور جوڈی، اس کا بھی یہی خیال ہے؟ جنید اس بار کچھ سنجیدہ ہو گیا. جوڈی کا ذکر یہاں کہاں سے آ گیا؟ عمر نے حیرانی سے کہا. کیوں، تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، گورنمنٹ سروس میں رہ کر میں کسی غیر ملکی سے تو شادی نہیں کر سکتا. مگر تم تو اس میں ہمیشہ سے انٹرسٹڈ تھے. وہ تو اب بھی ہوں، مگر شادی نہیں. شاید اگر کبھی سروس چھوڑ دی اور شادی کے بارے میں سوچنے لگا تو شاید جوڈی سے ہی کر لوں. اب سروس چھوڑنے کا سوچ رہے ہو؟ جنید کی سنجیدگی میں کچھ اضافہ ہو گیا. فوری طور پر تو نہیں، مگر ان دا لانگ رن شاید. ابھی میں MBA کروں گا، پھر اگر کسی انٹرنیشنل ایجنسی میں جاب مل گئی تو دوبارہ پاکستان نہیں آؤں گا. نہ ملی تب میں PhD کروں گا، پھر دیکھوں گا کیا آپشنز ہوتے ہیں میرے پاس. ہو سکتا ہے تب تک پاکستان میں حالات کچھ بہتر ہو جائیں اور میں دوبارہ جاب کے لیے یہاں آ جاؤں. مگر ابھی میرے پاس بہت سارے شاید ہیں. وہ سنجیدہ ہو گیا. تمہیں کہیں بھی ٹک کر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، اب آہستہ آہستہ یہ عادت اپنا لو. عمر اس کی نصیحت پر مسکرایا. میں جپسی ہوں، میں کہیں بھی بہت دیر تک نہیں رہ سکتا. یہ سب کچھ سیکھنے سے نہیں آتا، یہ سب کچھ قدرتی ہوتا ہے. اس بار اس کی آواز قدرے دھیمی تھی. شاید کچھ سال اور گزر جانے کے بعد مجھ میں کچھ تبدیلیاں آ جائیں، گاڈ نوز. اس نے ڈائننگ ہال میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے خالی لہجے میں کہا. چھٹی پر کب جا رہے ہو؟ جنید نے موضوع بدل دیا. بس کچھ دنوں کی بات ہے، سامان وغیرہ کی پیکنگ شروع کروا دی ہے. 20 تک میں لاہور میں ہوں گا، 22 کو فلائٹ ہے میری. جنید کھانا کھاتے کھاتے رک گیا. کیا مطلب؟ کس بات کا؟ کہاں کی فلائٹ ہے تمہاری؟ امریکہ کی؟ تم میری شادی اٹینڈ کیے بغیر جاؤ گے؟ جنید کو یقین نہیں آیا. مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ جنید برہم ہو گیا. مجھے امریکہ جا کر اپنے آپشنز دیکھنا ہے، کون سی یونیورسٹی بہتر رہے گی اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں. میں نے تو آج اپنی فلائٹ کی بکنگ بھی کروا لی ہے. آئی ڈونٹ بلیو اٹ. تم میرے ساتھ اس طرح کرو گے؟ کیا کر رہا ہوں جنید؟ میرا پرابلم سمجھو یار. کیا پرابلم سمجھوں؟ میری شادی روز روز تو نہیں ہوگی. مجھے پتا ہے روز روز نہیں ہوگی، لیکن میں واپس آؤں گا. یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے کے بعد کلاسز شروع ہونے سے پہلے آؤں گا. تم لوگوں کو ڈنر وغیرہ دوں گا، فکر مت کرو. عمر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی. اتنی جلدی تمہیں کلیئرنس کیسے مل گئی؟ ابھی تو تم نے چارج چھوڑا بھی نہیں ہے، اور تمہیں خود احساس ہونا چاہیے تھا. 2-3 دن آگے پیچھے ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بہت فرق پڑتا ہے. 23 کو مجھے امریکہ میں ہونا ہے، ہر قیمت پر، کیونکہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے وہاں میرے کاموں کا. یہ ایک اتفاق ہی ہے کہ مجھے 22 کی فلائٹ ملی، ورنہ میں تو 20 کی کوشش کر رہا تھا. مگر اب 20 کو لاہور پہنچنا ہوگا. تمہارے ساتھ سارا دن گزاروں گا، بلکہ تمہارے گھر پر. میری اور تمہاری دوستی اہم ہے، شادی میں آنا نہ آنا اہم نہیں ہوتا. میرے لیے بہت اہم ہے تم جو کر. عمر نے اس کی بات کاٹی. اچھا تم ایسا کرنا کہ تم بھی میری شادی پر نہ آنا، ٹھیک ہے؟ حساب برابر ہو جائے گا. جنید کچھ دیر اسے دیکھتا رہا. علیزہ تمہارے بارے میں جو کچھ کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے. تمہیں واقعی دوسروں کے جذبات اور احساسات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مت آؤ میری شادی پر، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ. جنید ویٹر کو اشارہ کرنے لگا. ویٹر کو مت بلاؤ، میرا خاصا لمبا ڈنر کرنے کا ارادہ ہے. ابھی تو ایک اور کورس چلے گا، عمر نے کہا. جنید ویٹر کو اشارہ کرتے کرتے رک گیا. بس اب اپنا غصہ ختم کرو، پانی پیو. تمہیں پتا ہے تمہارے غصے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا. میں دیکھوں گا، اگر ممکن ہوا تو فلائٹ کینسل کر دوں گا.
عمر نے اسے تسلی دی۔ تم وعدہ کر رہے ہو؟ جنید نے کہا۔ میں ایک امکان کی بات کر رہا ہوں، مجھے تمہارے امکانات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھ سے صاف صاف بات کرو، جنید نے کہا۔ یہ بحث ڈنر کے بعد کریں گے، ابھی کھانا انجوائے کرو یار۔ عمر نے اسے ٹالا۔ جنید کچھ دیر اسے گھورتا رہا اور ایک بار پھر اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پہلے کی طرح گپ شپ میں مصروف تھے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد عمر نے اپنا والیٹ نکال لیا۔ میں بل دوں گا، جنید نے اس سے کہا۔ تم کو یہاں میں لایا ہوں۔ نہیں، آج میں دوں گا، ہمیشہ تمہارا کھایا ہے، آج تم پولیس والوں کا بھی کھاؤ۔ عمر نے اپنا والیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں، 2 بل۔ جنید نے لاپرواہی سے اپنا والیٹ دوبارہ اپنی پاکٹ میں رکھ لیا۔ عمر نے ویٹر کو اشارہ کیا تھا۔ جنید، میری گاڑی تم لے لو، اس نے اچانک کہا۔ تم اسے بیچنا چاہتے ہو؟ شرم کرو، اپنی چیزیں تمہیں بیچوں گا، عمر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بل دیکھتے ہوئے ویٹر کو ادائیگی کر رہا تھا۔ پھر آفر کر رہا ہوں کہ تم لے لو، تحفہ دے رہا ہوں یار، میں تو جا رہا ہوں، گاڑی کا اب کیا کرنا ہے؟ بیچنا میں نہیں چاہتا، کیونکہ جلدی میں جس طرح چیزیں بکتی ہیں تم جانتے ہو، اور رکھ میں سکتا نہیں، یہاں پاکستان میں کون دیکھے گا اسے، تم میری طرف سے شادی کا تحفہ سمجھو۔ پچھلے سال لی ہے یار، ابھی تو بالکل نئی ہے۔ لیکن میرے پاس تو گاڑی ہے، جنید نے کہا۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی رکھ لو، یہ تم لے لو، اپنی والی علیزہ کو گفٹ کر دینا۔ جنید اس کی بات پر ہنسا۔ تمہاری گاڑی کو پہچانتی ہے، طوفان کھڑا نہیں کرے گی، وہ نہیں کرے گی یار، سمجھانا اسے، اتنا بھی فرما بردار بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اچھا، لے لیتا ہوں، عمر مسکرایا۔ اور میرا سامان گرانی کے انیکس میں آ جائے گا، تم اور علیزہ چاہو تو وہ بھی لے لو۔ جنید نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں نے تمہیں بتایا ہے، میں لمبے عرصے تک باہر رہنا چاہتا ہوں، سامان پڑا پڑا خراب ہوتا رہے گا، ویسے بھی واپس آ کر میں سب کچھ نیا لوں گا۔ عمر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اتنا حاتم تائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ کر ان چیزوں کو خود استعمال کرنا۔ جنید نے اسے جھڑکا۔ میری آفر برقرار ہے، تم اور علیزہ جو چاہو اس میں سے لے سکتے ہو۔ عمر مصر تھا۔ گاڑی بہت کافی ہے، اس سے زیادہ مہنگا تحفہ میری شادی پر کوئی اور نہیں دے گا، اور میں بہت زیادہ متاثر اور مرعوب ہو گیا ہوں، مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری چیزوں کا خیال رکھوں گا۔ علیزہ ہے، نانو ہے، کیوں خراب ہوگا سامان؟ گرانی علیزہ کی شادی کے بعد انکل ایاز کے ساتھ رہیں گی، اسلام آباد میں، ملازم ہی ہوں گے 2-4، وہ بھی اپنے کوارٹرز میں، گھر تو تقریباً بند ہی ہو جائے گا، کون دیکھے گا اسے؟ وہ اب ریسٹورانٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور علیزہ جاتے رہیں گے، وہاں کوئی چیز خراب نہیں ہوگی، آئی ایشور یو۔ جنید نے اسے یقین دہانی کروائی۔ تم کون سا صدیوں کے لیے جا رہے ہو، 2 سال بعد آؤ گے ہی، بلکہ اس سے پہلے ہی آنے کی کوشش کرنا، جنید نے اس سے کہا۔ یہ تو آگے چل کر ہی پتا چلے گا، عمر نے کہا۔ مجھے عمر سے محبت تھی، ویسے ہی محبت جیسی آپ کرتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے، اور میری محبت میرے لیے کسی زمانے میں وہ سب سے اہم شخص تھا، اتنا اہم کہ میں اس کے کہنے پر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تب مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ شاید میری محبت یک طرفہ نہیں ہے، عمر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے بت بنے جنید کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اس نے اپنی کافی میں 1 چمچ چینی کا اضافہ کیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ ایسا نہیں تھا، اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، اسے مجھ میں دلچسپی تک نہیں تھی، اس کے نزدیک میں ایک امیچور، ایموشنل، احمق کزن تھی۔ اس نے مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھا، یا پھر شاید یہ جوڈت تھی جس کی جگہ اس نے مجھے کبھی نہیں دی۔ میں نے اسے نانو کے ذریعے پروپوز کیا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ یہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ہم دونوں کے درمیان پھر سب کچھ ختم ہو گیا، صرف تلخی رہ گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی مجھ سے سچ نہیں بولا، کبھی نہیں، ہمیشہ جھوٹ ہوتا تھا اس کی زبان پر۔ ہر چیز، ہر حقیقت کو اس نے مجھ سے چھپایا، مگر مجھے سب کچھ پتہ چلتا گیا۔ کچھ وقت لگا، مگر میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی گئی۔ اس لیے ناپسند کرتی ہوں میں عمر کو، اس لیے نہیں کہ اس نے میرے پروپوزل کو ٹھکرا دیا۔ شاید شروع میں یہی وجہ ہو
مگر بعد میں یہ اس کی اصلیت تھی جس نے مجھے اس سے برگشتہ کیا۔ وہ میرا پروپوزل قبول کر لیتا تو بھی میرے لیے عمر کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا۔ میں کسی منافق اور کسی دوغلے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اور جو آدمی بے رحم، خود غرض اور ظالم بھی ہو اس کے ساتھ۔ تو آپ کو عمر کے بارے میں نے یہ سب کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے آپ کے اور عمر کے تعلق کا پتہ نہیں تھا، ورنہ میں یہ سب کچھ آپ کو بہت پہلے بتا دیتی۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اس طرح کی پسندیدگی اور بریک اپس بہت عام ہیں۔ کوئی بھی شادی کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں اٹھا کر دوسرے پارٹنر کے سامنے نہیں رکھتا، نہ ہی ایسی چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے۔ میرے لیے بھی یہ بہت عام بات ہے، لیکن اب جب مجھے آپ کے اور عمر کے درمیان تعلق کا پتہ چل چکا ہے تو پھر آپ کو بھی میرے اور عمر کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، سب کچھ۔ میں اسے پسند کرتی تھی، میں نے اس سے شادی کرنے کی کوشش کی، میں ناکام رہی، اور میں اب اس سے محبت نہیں کرتی ہوں۔ میں شاید اب اس سے نفرت بھی نہیں کرتی ہوں، مگر ابھی تک دوبارہ شادی کی تاریخ کے بارے میں کچھ طے نہیں ہوا۔ اب آپ خود یہ طے کر لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ وہ کافی کا آخری سپ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنید ہلا تک نہیں، کسی مجسمے کی طرح وہ گنگ دم بخود وہاں بیٹھا تھا۔ علیزہ مزید کچھ کہے بغیر ریسٹورنٹ سے باہر آ گئی۔ جنید کا ذہن آندھیوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ عمر جہانگیر، اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اس طرح صرف علیزہ نہیں تھی جسے تاریکی میں رکھا گیا تھا، وہ خود بھی اسی طرح اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ جنید نے اپنے احساسات کو شناخت کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ قابل یقین تھا کہ وہ عمر جہانگیر علیزہ کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کوئی خاص گوشہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی؟ کیا وہ واقعی جوڈت سے محبت کرتا تھا؟ اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا عمر سے بات کرنی چاہیے تھی؟ کیا جوڈت سے بات کرنی چاہیے تھی؟ وہ اس تاریکی سے نکلنا چاہتا تھا جس میں عمر اسے رکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے احساسات کو ٹٹولنے کو، پہچاننے کی کوشش کی۔ غصہ، غصہ، غصہ۔ وہ زندگی میں کبھی اتنا مشتعل نہیں ہوا تھا۔